بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گندل۔ آج 18 جون ہے، سال 2022۔ عمران خان اور جنرل باجوہ میں ایک نیا پھڈا پڑ گیا ہے، شہباز شریف بھی کود پڑے ہیں۔ اینکر عمران خان نے نیوٹرلز پر شدید الزامات لگائے ہیں، وجہ کیا بنی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ آئی ایس پی آر نے ٹویٹر اکاؤنٹس کیوں بند کیے ہیں، اس پر بھی اس وقت سوشل میڈیا میں بڑی بحث ہو رہی ہے۔ ان تینوں خبروں پر ہم بات کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پچھلے کچھ عرصے کے اندر جب سے آپریشن رجیم چینج ہوا ہے اور ایک سازش کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو بدلا گیا اور امپورٹڈ جو بھانمتی کا کنبہ ہے اس کو اس قوم پر مسلط کیا گیا ہے، تو ہمارے جو پاک فوج کا ادارہ آئی ایس پی آر ہے، جب بھی وہ پہلے کوئی ٹویٹ کرتا تھا تو لاکھوں لوگ پاکستانی ری ٹویٹ کرتے تھے، اس کو بڑا گرمجوشی کے ساتھ شیئر کیا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ آپریشن رجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ شاید جو اندازے لگائے گئے تھے وہ غلط ثابت ہوئے ہیں یا جان بوجھ کر پاکستان کو اس طرف دھکیلنے کی کوشش ہوئی ہے، چونکہ غالب اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ آپریشن رجیم چینج ایک منصوبے کے تحت ہوا ہے جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول نظر آتا ہے۔ اب اس پر جب بھی آئی ایس پی آر جو ہے انہوں نے پہلے تو جو کمنٹس کا خانہ تھا وہ بند رکھا تاکہ وہ باکس کے اندر کوئی کمنٹ نہ کرے۔ جب لوگوں نے سخت رد عمل دیا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بجائے اس کے کہ مثبت تنقید کریں، دلیل کے ساتھ بات کریں، وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، جس سے فوج اور عوام کے درمیان ایک نفرت کی فضا قائم ہوتی ہے۔ تو کافی کوشش کے باوجود یہ نفرت کا جو سیلاب ہے وہ تھم نہیں سکا۔ الٹیمیٹلی وہ اکاؤنٹس جو مسلسل ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر رہے تھے اور ذرائع بتاتے ہیں کہ گالم گلوچ بھی کر رہے تھے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ بدتمیزی بھی کر رہے تھے، ان کے اکاؤنٹس جو ہے وہ بند کیے گئے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بتایا کہ ہم نے کبھی گالم گلوچ نہیں کی، لیکن ہم تو سوالات کرتے ہیں اور وہ ہمیں جوابات ملنے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم وہ لوگ تھے جو 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ تھے۔ ہم تو انڈیا اور باقی جو پاکستان کے خلاف سازشیں تھے اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، لیکن ہمیں بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ اس معاملے کو ڈی جی آئی ایس پی آر یہ ضرور دیکھیں گے، لیکن یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ اس وقت عوام اور پاکستان کا سب سے عام ادارہ پاک فوج وہ بغیر آمنے سامنے نظر آتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اندر عام پاکستانی فوج کے خلاف تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن کچھ عام جو کردار ہیں ان کے حوالے سے اس وقت سوالیہ نشانات ہیں۔ اور امپورٹڈ حکومت کے ساتھ جس طریقے سے ادارے کھڑے ہیں اور عوام اس کو تسلیم نہیں کر رہی، اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس وقت خلا پیدا ہو گیا ہے، اور ہمیں اس وقت دیکھنا ہے مثبت تنقید ہمارا حق ہے، اور ہمارا جو ادارہ ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کے اندر فرق نہیں ہے۔ لیکن اس دوران جو بھارتی ہیں یا ہمارے جو دشمن ہیں وہ فائدہ نہ اٹھائیں، یہ تمام لوگوں کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال جس طریقے سے یہ بھانمتی کا کنبہ اس قوم پر مسلط ہوا ہے، یہ سوالات جو ہے ابھی تک لوگ اس پر مطمئن نہیں ہو رہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے اینکر جو عمران خان کی فیور کر رہے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم ملک کی فیور کر رہے ہیں، اور جو یہ لوگ جس طرح چور ڈاکو لٹیرے یہ قوم پر مسلط ہوئے ہیں، یہ غلط ہے۔ اب گزشتہ روز فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے حوالے سے پاکستان نے اپنے تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر لی۔ اب فیٹف کا ایک وفد پاکستان آئے گا اور ایک کاروائی ہوگی، جو رسمی کاروائی جس کو کہتے ہیں، تو باقاعدہ پاکستان جو ہے اس کے جو اقدامات ہیں ان کو سراہا گیا ہے۔ اب اس پر ایک کریڈٹ کی جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان انہوں نے ٹویٹ کیے اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری کاوش ہے، اور اس کے اندر کوئی شک بھی نہیں ہے کہ یہ ان کی کاوش ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ اپنا کریڈٹ لینے کے چکر میں ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے بلاول نے جو حالیہ دورے کیے ہیں یہ تو ان کا کمالات ہے، اور پھر نون لیگ کہتی ہے کہ یہ تو شہباز شریف کی سپیڈ کا کمال ہے، وہ آتے گئے ہیں تو اب پاکستان کا جو ہے وہ مورال آپ ہو رہا ہے اور دنیا اس کو تسلیم کرنے لگی ہے، پابندیاں ہٹنے جا رہی ہیں، گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ کے اندر یہ داخل ہو گیا ہے۔ تو یہ شہباز شریف اور شریف خاندان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ لیکن
عمران خان جو ہے وہ یقیناً یہ تمام جو اقدامات ہیں یہ ہر بندے کو پتہ ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ حامد میر، سلیم صافی اور پورا ٹولہ وہ بغض عمران کے اندر چونکہ فنا ہے تو اس لیے وہ یہ بات تسلیم نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو فروری 2018 میں گرے فہرست کے لیے نامزد کیا گیا اور ہمیں کسی بھی ملک کو دیے جانے والے ایکشن پلان میں سے مشکل ترین کام کرنا تھا۔ اب یہ فروری 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور نون لیگ کے دور کے اندر یہ پاکستان گرے لسٹ کے اندر گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب میری حکومت آئی تو بلیک لسٹ میں شمولیت کے سنگین خطرات منڈلا رہے تھے، فیٹف کی سفارشات پر عمل درآمد کی ہماری تاریخ میں سازگار نہیں تھی۔ میں نے اپنے کلیدی وزیر یعنی عام وزیر حماد اظہر کی قیادت میں فیٹف رابطہ کوارڈینیشن کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی میں فیٹف ایکشن پلان سے متعلق تمام محکموں اور سیکیورٹی ایجنسیز کے نمائندے شامل تھے۔ افسران نے اولین ہدف کے طور پر ملک کو بلیک لسٹ سے بچانے کے لیے دن رات کام کیا۔ فیٹف بارہا میری حکومت کے کام اور سیاسی عوام کو سراہا ہے، سیاسی فیصلوں کو سراہا ہے اور ہم نے بلیک لسٹ سے ملک کو نہیں بچایا بلکہ 34 میں سے 32 نکات پر مکمل عمل کیا۔ ہم نے بقیہ 2 نکات پر اپریل میں عمل درآمد رپورٹ جمع کروائی، جس کی بنیاد پر اب فیٹف نے پاکستان کا ایکشن پلان مکمل قرار دے دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایکشن پلان پر تکمیل شدہ کام کی تصدیق کے لیے فیٹف ٹیم کا ضابطے کا دورہ بھی کامیابی سے ممکن ہوگا اور حماد اظہر اور ان کی ٹیم، کمیٹی کے اراکین اور یہ فریضہ سر انجام دینے والے جو افسران ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ظاہر ہے جب حکومت ہوتی ہے تو اس کے نیچے جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ کام کرتی ہیں۔ اب اس پورے معاملے کے اندر جب یہ عمران خان کی حکومت کو کریڈٹ ملنے لگا تو ایک بڑا عجیب قسم کا ٹویٹ ہوا اور جس کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ISPR کی طرف سے جاری کیا گیا اور اس کے اندر جو کریڈٹ ہے وہ آرمی کو دینے کی کوشش کی گئی۔ اب حالانکہ ایک حکومت کا ماتحت ادارہ وہ کوئی علیحدہ سیاسی جماعت نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹیز نہیں ہے، یہ کمپٹیشن تو پارٹیز کے اندر ہوتا ہے۔ تو کیا آج ہماری جو فوج ہے وہ ایک پارٹی بن گیا ہے؟ اب سوال اس کے اندر اور بھی ہے لیکن میں پہلے آپ کے سامنے یہ ISPR کی ٹویٹ رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے فیٹف ایکشن پلانز کی تکمیل ایک بڑی کامیابی ہے۔ ایکشن پلان پر عمل سے پاکستان کی وائٹ لسٹ کی راہ ہموار ہوئی۔ GHQ میں قائم کور سیل اور قومی کوششوں سے یہ ممکن ہوا۔ سول اور ملٹری ٹیم نے ایکشن پلان پر مضبوط عمل یقینی بنایا۔ کور سیل کی کوششوں سے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ تو یہ جو پورا کریڈٹ ہے یہ پاک فوج نے لینے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ بھئی آپ تو حکومت کے ماتحت تھے، حماد اظہر کے سربراہی میں کمیٹی تھی، کوارڈینیشن کونسل تھی، آپ کے ذمہ جو کام لگا وہ کام آپ نے کیا، لیکن آپ کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے کہ آپ اس کا دعویٰ کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر ایک اور سوال ہے جو بڑا عام ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جب پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا، نواز شریف کے دور تھا، 2 فروری یہ فروری کا مہینہ تھا 2018، اس وقت بھی آپ تو موجود تھے، تو اس وقت آپ نے گرے لسٹ میں ڈالنے کیوں دیا ہے؟ اس وقت منی لانڈرنگ اور یہ جتنے اقدامات ہیں وہ آپ کیوں نہیں کر سکے؟ اگر آپ اتنے ماہر تھے تو آپ نے گرے لسٹ میں پاکستان کو ڈلنے کیوں دیا؟ تو یہ کچھ سوالات ہو رہے ہیں۔ بہرحال اس کے اندر اپنا جو ہے وہ کریڈٹ، اس کے چکر کے اندر جو ہے وہ معاملات پڑے ہوئے ہیں۔ اینکر عمران خان نے بڑی عام بات کی ہے اس کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ جنہیں ہم محض محافظ سمجھتے رہے وہ تو ماہر مواشیات نکلے۔ شرط منی لانڈرنگ کے خاتمے کی تھی اور بہادروں نے منی لانڈررز کو اقتدار دلوا کر ہمیں گرے لسٹ سے نکلوا دیا۔ اسے کہتے ہیں بغلول ڈاکٹرائن۔ سب تالیاں بجاؤ ان کے اس دعوے پر۔ اب یہ جو ہے وہ ظاہر ہے نیوٹرل پر تنقید کر رہے ہیں کہ جب آپ اگر اتنے سیریس ہیں یہ گرے لسٹ سے نکالنے میں تو یہ امپورٹڈ جو منی لانڈرنگ کی اصل ملزمان ہے، جو فیٹف ہے اس کا کام ہی منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ اور وہی شرائط تھی ان کی، اور سب سے بڑی جو منی لانڈرر ہے وہ آپ نے اقتدار کے اندر بٹھائے ہیں۔ تو یہ تنقید ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، یہاں پر انہوں نے بات کی ہے جو انتہائی عام ہے، قسمت خان زمری جو ہے ان کی یہ ایک بڑی ہی عام ٹویٹ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں
کہ پاکستان کو فیٹ آف گرے لسٹ سے نکالنے کا جو کریڈٹ ہے وہ پیپلز پارٹی بھی لے رہی ہے، جس کی رہنما بے نظیر اور زرداری کو 2003 میں سوئس عدالت نے یعنی سوئٹزرلینڈ کی عدالت نے منی لانڈرنگ میں سزا دی، اور اس کا کریڈٹ وہ مسلم لیگ نون بھی لے رہی ہے جن پر پیپلز پارٹی نے اسامہ سے فنڈز لینے کا الزام لگایا، اور وہ بھی لے رہے ہیں جنہوں نے ان دونوں پارٹیز کو بار بار ملک پر مسلط کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا زبردست کنکلوژن ہے، تمام اداروں کی کولیکٹیو ایفرٹس تھیں، سابقہ حکومت کے اندر اس پر بڑا کام ہوا، اسی کا یہ رزلٹ آیا، اور 2 مہینے کے اندر یہ کام ممکن نہیں ہوتا، لیکن بدقسمتی ہے کہ اس وقت جو ہے ایک تاثر دینا ہے کہ عمران خان تو بالکل کچھ بھی نہیں تھا، اس کی حکومت ساری نکمی تھی، چلا تو ہم رہے تھے۔ اس سے میرا خیال ہے ملک بہتری کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ اس سے اور سوالات بڑھیں گے، تنقید بڑھے گی، ادارہ ہوتا ہے، سیاسی جماعت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔